السلام علیکم صبح بخیر آداب تۄہہِ سارنٕے دوستن ہُنٛد وسہِ وٲنٛجہِ استقبال تُہنٛدِس من پسنٛد پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK یس انٛدر أسۍ چھِ تۄہہِ تام واتان ہر دۄہ ہر صبح 8 بجہِ پٮ۪ٹھے 9 بجن تام DD کٲشِر پٮ۪ٹھ تہٕ آز تہِ پروگرامُک بیٚیہِ اکھ نوٚو تازٕ شُمار ہٮ۪تھ أسۍ میزبان تُہنٛدِس خدمتس انٛدر حٲضِر سٲنۍ یِہے وۄمید تہٕ یِہے آش زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت بصحت و سلامت خۄش تہٕ خۄشحال آباد اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے پنٛنِس حفظ و امانس انٛدر آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم ہفتے کا دن سیٹرڈے ہے آج اور فروری ماہ کی 7 تاریخ. ناظرین محترم ظاہر سی بات ہے کئی ایسے معاملات جو پورے ہفتے نہیں دیکھے جاتے اور یہی کوشش ہماری رہتی ہے کہ اس دن یہ بٹوار تو آتھوار آسان چیز تھا ہم خطر مخصوص اور وہ سارے کام ہم ان 2 دنوں میں کریں. خیر اس پر مزید بات ہوگی اور بھی کئی ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں, کچھ سیگمنٹس بھی آپ تک پہنچاتے ہیں, اپنے مہمان سے بھی ملاقات کراتے ہیں, کئی ساری چیزیں اسی ایک پروگرام میں. تو بنے رہے ہمارے ساتھ آج بھی برابر 9 بجے تک. آج کے پروگرام میں شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے. میں رہوں گی آپ کی میزبان اقرا آخون اور پروگرام میں شریک میزبان کی حیثیت سے میری پیاری چھوٹی بہن اریبہ الطاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر کرم بالکل ٹھیک. آپ نے کہا سیٹرڈے سنڈے کو اکثر ہم اپنے کام جو ہے رکھتے ہیں کہ جو بھی ہفتے میں ہم کام نہیں کر پاتے وہ ہم اس دن کریں. تو میرا یہ بھی ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آپ سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. تو آج بھی ملاقات ہوئی ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت وقت بعد. یہ ہم بتائیں اپنے ناظرین, اس کے بعد ہم لوگ چائے پینے جاتے ہیں ریور میں ہمیشہ. اور یہی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھ کر بہت ہی وہ سینسٹیو چیزیں ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پروگرام میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے اقرا نے فرمایا خاص مہمان ہوتے ہیں, سیگمنٹس ہوتے ہیں اور خاص باتیں ہوتی ہے. اور ابھی کے لیے پہلے آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. موسم کے حوالے سے بات کریں تو سری نگر میں رات کا کم سے کم -6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن کا زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہونے کے امکانات ہیں. جموں کے حوالے سے بات کریں تو رات کا کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن کا زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بات کریں نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. SST روڈ اور مغل روڈ پہ فی الحال کوئی موومنٹ نہیں ہوگی, وہ راستے بند ہے تاکہ مینٹیننس کا خیال کیا جائے. باقی کوئی بھی جانکاری آپ کو لینی ہو اگر آپ سفر پہ نکل رہے ہیں تو پلیز دیے گئے نمبرز جو آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ جو ہے اپڈیٹڈ رہیں. یہ ٹریفک اور موسم کے حوالے سے ضروری کچھ اپڈیٹس تھے جو آپ تک ہم پہنچاتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. اور اقرا کل سے کافی چرچا میں ہے ہمارا جو بجٹ ریلیز ہوا ہے, پبلک جو ہے اس بجٹ کو ریوائز کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے کا. دیکھ رہے تھے نا تو میرے خیال سے ہر ایک اخبار میں وہ نیوز ہے جی, اور پہلے ہی صفحے پہ جگہ ملی تھی جو کل اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا. اور کئی ترمیم کئی ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس میں نہیں آئی ہیں. کئی ایسے لوگوں کی بھی امیدیں اس کے ساتھ منسلک تھی, وابستہ تھی. تو جس میں ایک یہ بھی کہ جو غریب ترین کنبے ہیں انہیں 6 گیس سلنڈرز مفت ملیں گے. کئی اسامیوں کی بھرتی ہوگی. یا جو خواتین میں یہ تذبذب تھا وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید ما گژھِ یتھ بجٹس پر اعلان کہ یُس زن مفت سروس تمن ٲس ملان جو بس ہم دیکھتے ہیں سو ما گژھِ بند, مگر ویسا کچھ ہوا نہیں. انفیکٹ یہ کہا گیا کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے, اسپیشل ایبلٹیز ہیں, انہیں ان کے لیے بھی اس طرح کا ایک پروویژن ہوگا کہ انہیں وہ مفت سفر کر سکیں. تو وہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اور ہماری یہی کوشش اور یہی دعا رہتی ہے ہمیشہ کہ پبلک کو, لوگوں کو جو ہے اس سے کمفرٹ ملے. اس پہ بات چیت اور کریں گے. ہم نے بھی اپنی طرح سے اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے, اس پہ بات چیت ضرور کریں گے. یہاں ناظرین ایک وقفے کے لیے رکیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और अभी वक्त तो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाए। मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे पहली सुर्खी JNK टेबल्स ₹1.27 लाख करोड़ वेलफेयर लेड बजट। जी, बजट के ताल्लुक से ही अरीबा हम आगाज़ में भी बात कर रहे थे और मेरे पास भी जो मकामी उर्दू रोज़नामा है इसमें भी एक ख़बर शाया हुई है बजट के ताल्लुक से ही। एक जम्मू कश्मीर बजट 2026 अवामी फलाह व बहबूद से मुतल्लिक कई ऐलानात, 2300 असामियों की भर्ती, गरीब तरीन कुंबू को 6 मुफ्त गैस सिलेंडर्स, ख़वातीन का बसों में मुफ्त सफ़र, अमरनाथ यात्रियों के लिए सहूलियात। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इससे सुर्खी है प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स अफेक्टिंग द JK's लाइवलीहुड। जी, मकामी उर्दू रोज़नामे से ये अहम ख़बर सुनिएगा। काजीगुंड, बडगाम, बारामूला OD रेल प्रोजेक्ट्स के लिए DPR तैयार, एतमाद और आरामदेह रेल राबते के साथ सयाहत को बड़ा फ़रोग मिलेगा, अश्विनी वैष्णव। जी, एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इससे सुर्खी PM मोदी लेड गवर्नमेंट कमिटेड टू अटेन गोल ऑफ टेरर फ्री JNK, says Home Minister. Dedicated MHA team working on modernization, welfare of BSF personnel, says Amit Shah. Union Home Minister meets JNK BJP leaders. जी, मकामी उर्दू रोज़नामे में इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के ताल्लुक से ये ख़बर शाया हुई है। सयाहत, बागबानी, ज़राअत, पोल्ट्री, पशुपालन, घरेलू सन्नतों को फ़रोग देने की अशद ज़रूरत। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट मायूस कुन, आमदनी के वसाइल जोड़ने के लिए संजीदा इक़दामात उठाने की ज़रूरत, माहिर इक़्तिसादियात। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इस पे सुर्खी ग्रोथ ऑफ स्ट्रे डॉग्स रिमेन्स अनचेक्ड विद नो रेस्पाइट इन डॉग बाइट्स, सो स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट बिकम्स नेसेसरी टू कर्ब मेनेंस इन कश्मीर। जी, एक मकामी उर्दू रोज़नामे से नाज़रीन मोहतरम ये बड़ी दिलखराश ख़बर आप तक पहुँचाना चाहेंगे। बेमना श्रीनगर में 25 साला नौजवान अपनी रिहाइश गाह में मुर्दा पाया गया, तहकीकात शुरू। जी, मेरे पास एक उर्दू न्यूज़पेपर है, इससे सुर्खी परीक्षा पर चर्चा, कामयाबी की ज़मानत खुदामदी है, जल्दबाजी नहीं, वज़ीर आज़म। मौसम के हवाले से मालूमात तो आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाती है अरीबा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मकामी अखबारात हैं वहाँ मौसम के ताल्लुक से क्या कहा गया है, तो वो ख़बर भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा और ये आखिरी रोज़नामा है इस सेगमेंट का मेरे पास, इसमें मौसम के ताल्लुक से ख़बर शाया हुई है, वो ज़रा सुनिएगा। 16 फरवरी तक भारी बर्फ़ व बारा मुतवक्का नहीं, शुमाली और वस्ती कश्मीर में मामूली सरगर्मी का इम्कान। खैर, बर्फ़ का हम सबको इंतज़ार था, तो मैं हालांकि ये शेर इसके साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। हम बारिशें तो देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो वो खुशी होती है ना कि बर्फ़ ज़रूर होगी, होती नहीं है। खैर अरीबा, बजट के ताल्लुक से हम लोग बात कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि जब 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश हुआ, ऐसे में हमने देखा कि हर एक सेक्टर के ताल्लुक से बात की गई, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर के हवाले से भी बात हुई कि क्या क्या नई तब्दीलियां हम ला सकते हैं जो वक्त की ज़रूरत है। AI पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। इसके साथ साथ जो हम आज कल देख रहे हैं मौजूदा दौर में जिसकी ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा इस हवाले से जानता है, वो है कंटेंट क्रिएशन। तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कोई फैसला आएगा, बजट में इस तरह की बात होगी। वो ये कि कंटेंट क्रिएशन पे हम लोग अपने स्कूल्स में, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कंटेंट क्रिएशन जो लैब्स हैं, कंटेंट क्रिएशन लैब्स हैं, उनको कायम किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो इससे आगाह हो, वो जाने, वो समझे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। मुमकिन है उनको ये भी सिखाएं कि किस तरह से हम सही कंटेंट बना सकें। इस पे कई सारे पेरेंट्स ये भी इस हवाले से कह रहे थे, है ना, अपनी जो राय वो जाहिर कर रहे थे, वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मन कहते पारो ये मौत या पर था कि मन हिंदी खतर स्कूल समझती है कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, ये तो घर पे भी फ़ोन के साथ ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वक्त की ज़रूरत है। जी जी, हालांकि जैसे कि आपने बोला कई सारे पेरेंट्स ने अपनी राय शेयर की और उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, लेकिन देखिए वक्त के साथ हम इवॉल्व कर रहे हैं। आज की दौर की यही डिमांड है। आप अगर देखिए सोशल मीडिया पे इसी चीज़ की चर्चा चल रही होती है, और इन इन्फ्लुएंसर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत एक इम्पैक्ट है हमारे बच्चों के जहनों पे, और ये बड़ा एक अच्छा फैसला है हमारी ओर से। ये हमें लग रहा है कि एक बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि इस तरीके से एक बच्चे को ये एक आइडिया मिलेगा कि मुझे किस तरीका का कंटेंट क्रिएट करना है और सोसाइटी को देना है, क्योंकि आगे सोसाइटी में वो कंटेंट कोई ले रहा है, कंज्यूम
कंज्यूम कर रहे हैं पड़ रहा है। Yes. Therefore ये एक बहुत अच्छा फैसला है ताकि हम अपनी इस कंटेंट के जरिए अपनी जो मोरालिटी को है उसको बरकरार और ये रखें। कंटेंट है ना, ये अब हमारे जहनों की ग़िज़ा बन रही है, नहीं? जिस तरह से हम खाना कंज्यूम करते हैं इसी तरह से हम लोग जो देखते हैं वो भी तो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो भी तो हमारा जहन कंज्यूम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है। और आपको पता है ये एक इनोवेटिव आइडिया है, अगर हम इस चीज़ को जोड़े इकरा तो एक अच्छी चीज़ है जो ज्वाइन की है हमारी बजट में। और साथ साथ में अगर हम हमारी आर्ट को लेके थोड़ा फोकस करते हैं, हमारे स्किल को लेके थोड़ा फोकस करते हैं, जो हमारी बजट में एक मुझे लगा कि उसको वो एडिशन होनी चाहिए, उस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था कि जो हर एक इलाके में अपने अपने स्किल्स हैं, अपना अपना एक रिफ्लेक्शन देता है वो अपनी एजुकेशन में, अपने आर्ट में, जो यहाँ थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा है। क्योंकि कश्मीर का आर्ट कल्चर बहुत ही रिच है, उसको इंक्लूड करना है एजुकेशन में ताकि उस आर्ट को जो है लुक डाउन ना किया जाए। एजुकेशन में उसको एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड, एक स्पेस दी जाए, पोजीशन दी जाए और बच्चों को उससे लगाव हो ताकि हम उसको प्रिजर्व भी कर सके। और आज मैं आर्ट की जिक्र मैंने इसलिए की क्योंकि आज इशारा समझ आया। हाँ, और ये मेहमान जो है उनका आर्ट से ताल्लुक है। और कैसे बयान करे कि एक आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक कम्युनिटी के लिए कितने खास होते हैं, अपनी दिल के एहसास को वो रंगों की दुनिया में जो है तब्दील करते हैं। और इससे मुझे अलामा इकबाल की कुछ लाइन्स याद आ गई। वो कहते हैं, नज़र से भी दिल को मिला, नज़र से भी दिल को मिला कि नज़र भी देखना सीखे, ये जमाल हस्ती तेरे जमाल का नुमाया है। आज के हमारे मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हैं जावेद इकबाल साहब जो विजुअल आर्टिस्ट है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल सर आपका। थैंक यू वेरी मच। हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, दूर से आने के लिए बहुत शुक्रिया। वो तो हम नहीं बताएंगे, वो आप ही बताएंगे। बताइएगा कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं सोपोर में रहता हूँ और मेरी पैदाइश भी सोपोर की है। मैंने अपनी तालीम भी सोपोर में ही कंप्लीट की है, कॉलेज लेवल तक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में मेरा मास्टर्स है ज्योग्राफी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाद का सफ़र कैसा रहा और आपने पढ़ाई किस फील्ड में की ये भी बताइए। मैं एक्चुअली सेल्फ टॉट पेंटर हूँ, तो मैं का फॉर्मल ट्रेनिंग पेंटिंग मज़ की। तो ऐसा है कि मैंने पढ़ाई जब स्टार्ट की तो लेकिन आर्ट का जो इंस्टिंक्ट था ये मुझ में पहले से ही था और मैं पहले से ही अवेयर था कि मुझे आगे जाके आर्टिस्ट ही बनना है। तो शायद ज्योग्राफी भी मैंने प्रेफरेबली ली इसलिए ताकि ये वो सब्जेक्ट है जो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है नेचर के रिलेटेड, कलर, टोन, डेप्थ। तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी? हाँ, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है। और शायद प्रेफरेबली मैंने आर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ज्योग्राफी पढ़ी है, ताकि ज्योग्राफी में जितने सारे हम चीज़ें देखेंगे, चाहे कलर है, चाहे टोन है, सेटिंग है, नेचुरल सेटिंग है, माउंटेन्स है, उनका डेप्थ है, एरियल व्यू से देखेंगे, ज़मीन से देखेंगे, किस डायरेक्शन से देखेंगे तो कौन सी सेटिंग आ रही है। नॉर्मली तो ये एक इंसान के लिए कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह ज्योग्राफी ने आर्ट में बहुत हेल्प किया इसको समझने में और इसको अंडरस्टैंड करने में। क्या ख्याल है, कितना खूबसूरत ख्याल है। और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे उन्होंने दूर दूर तक इस हवाले से इतनी गहराई से नहीं सोचा होगा जितनी गहराई से आपकी इस पर नज़र रही है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है। आपने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन आपने इस ताल्लुक़ से हासिल नहीं की, हालांकि ऐसा स्कोप था अभी हमारी यूनिवर्सिटी में, इस हवाले से एक डिपार्टमेंट भी कायम किया गया है। तो ये नहीं मुमकिन हो सका कि वहाँ आप एडमिशन ले सकें? असल में क्या है कि पहले हमारी जो सोसाइटी है यह सन सोसाइटी यथ मज नॉर्मली ट्रेडिशनल सो अप्रोच कोर्मुत एडेप्ट, तथ मज सारे या डॉक्टर बनून तो या इंजीनियर बनून, एम नेबर कहें बनून। तो ऐसा नहीं कि घर से सपोर्ट नहीं था, मगर ये जन बास्या में कि मतलब जनरली परान ये मूजूब ताकि कह डिग्री करो तो नौकरी लगो, ऐसा रहता है। तो शायद यही था, मगर मुझे अंदर से पता था कि जो आर्टिस्ट है ये आर्ट ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। तो वो मुमकिन नहीं हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस थे। तो लेकिन वहाँ फ़ाइन आर्ट में जो यहाँ हमारा जो आपने जिक्र छेड़ा
म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ आना जाना रहा मेरा। वहाँ के जो टीचर थे, वहाँ जो पढ़ाते थे, उनसे आना जाना रहा, उनसे दोस्ती रही, उनसे कभी कभार मिले और आर्ट के बारे में भी कुछ पूछा। दो आई वाज नॉट दैट लेवल स्टूडेंट कि पत बेमहा बह क्लासस मज, लेकिन उसके बावजूद भी ये वन बह कि मतलब सेल्फ टॉट आर्टिस्ट छुन जहाँ सेल्फ टॉट आसान फुली, क्या चाहे अगर फॉर्मली आसनी स्कूलस मज गोमुत की या कॉलेजस मज गोमुत की, लेकिन इंटरेक्शन से या दूसरे आर्टिस्टों से मिल के या दूसरे आर्टिस्ट से बात करके, उसका काम देख के, उनकी टेक्निक देख के वो बहुत कुछ सीखता है। तो सेल्फ टॉट इज़ नॉट कि अस वनो यह बिल्कुल सेल्फ टॉट, कुन नत कुन जाय छुन आसान हेचमुत, कस नत कस उस्तादस निश आसान हेचमुत। देखिए, इससे पहले कि हम आपके आर्ट की और आपकी पेंटिंग्स की तरफ आए और उस हवाले से आपसे जाने कि कैसा प्रोसेस रहता है, क्या है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आप एक कश्मीरी आर्टिस्ट हैं। तो कश्मीर में एज एन आर्टिस्ट निकलना, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में आर्ट को समझाना, क्या उस वक्त में आपको कैसा लगा जब आपने शुरुआत किया? क्या सिनेरियो था? लोग आर्ट को यहाँ कैसे पहचानते हैं? ये हमारी सोसाइटी में जो आर्ट है, हम कश्मीरी है, यहाँ सब कुछ आर्ट ही है। अगर हम ट्रेडिशनल आर्ट की बात करें तो यहाँ की पेपर मैशे आप देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, आप जितने सारे हमारे आर्ट है, तो या कश्मीर के खूबसूरत रंग देख लीजिए। दुनिया में कश्मीर मुझे लगता है ऐसी जगह है जो हमेशा 4 सीज़न में अपने 4 रंग बदलता है। तो बिल्कुल हमें सारे रंग देखने को मिलते हैं। नचित ऐसे मौसम होते हैं, एक मौसम कैसे दूसरे मौसम में ट्रांजिशन पीरियड में कैसे शिफ्ट कर जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ हर एक मौसम अपने कलर को एग्जिबिट करता है और फुल्ली एग्जिबिट करता है, एक बहुत खूबसूरत चेंज लगता है। तो यहाँ सब आर्टिस्ट है, यहाँ की हर एक चीज़ आर्ट है। तो ऐसा है कि जो हम कमर्शियल आर्ट की बात करें वैसा स्कोप नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ गैलरीज नहीं है। अगर कोई पेंटिंग कोई आर्टिस्ट पेंट करे और वो उस पेंटिंग को बेचना चाहता है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में नॉर्मली होता है, यहाँ हमारे कश्मीर में मैं एक बात बताऊं, यहाँ डिज़ाइनर होता है, यहाँ आर्किटेक्ट होता है, यहाँ हम कर्टन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हर एक चीज़ बहुत माइन्यूटली स्टडी होती है किस रूम में कैसे रखेंगे। लेकिन पेंटिंग इज़ मिसिंग। पेंटिंग का यहाँ वैसे उस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसको जबकि बाहर आप ये देखेंगे कि जब एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, उसको जो ओनर होता है वो ये कहता है कि मेरी कौन सी पेंटिंग है जो इस वॉल पे हो, उसका साइज़ क्या है और वो किस मूड पे है, उसका कलर क्या है। फिर उसके बाद आप सराउंडिंग कलर डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा कलर इस पे करोगे। तो पहले पेंटिंग डिसाइड होती है, बाद में डेकोरेशन, बाद में जो कलर वगैरह होता है वो बाद की बात है। यहाँ सब कुछ होता है लेकिन पेंटिंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज ग्लोबल विलेज हो गया है, तो आजकल ज़्यादा दूर नहीं है गैलरी, चाहे आप बॉम्बे, दिल्ली, कहीं भी बात कीजिए, तो वो उस हिसाब से ठीक है। ये जगह अच्छी है काम करने के लिए, लेकिन काम को कहाँ तक पहुँचाना है और किन गैलरीज तक पहुँचाना है वो अलग एक चीज़ है, उससे यहाँ सपोर्ट नहीं मिल सकता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने यहाँ जो आर्ट को है ना वो डिवाइड किया है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कि कौन सा आर्ट है जिसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कौन सा आर्ट है जिसको वो लुक डाउन करते हैं, है ना। तो उस तरीके से लोगों का एक विजन पर्सपेक्टिव जो आर्ट को लेके कश्मीर में है, शायद ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा मुख्तलिफ है। एटलीस्ट आम लोगों का जो उतने वेल आर्ट के साथ जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं पहले से। खैर, इस गैलरीज वगैरह को लेके आपने बात की, तो अभी अगर देखे जाए सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का रोल है और काफ़ी ऑनलाइन गैलरीज भी अवेलेबल हुई होंगी। आपने अपने आर्ट को कैसे स्टार्ट किया, कैसे शुरुआत हुई और फिर कहाँ तक लिया, उस बारे में बात करेंगे। आपकी इजाज़त से यहाँ एक वक्फे के लिए रुकेंगे और फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ स्टूडियो में आज के हमारे ख़ास मेहमान जावेद इकबाल साहब, जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट है। और जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा वक्फे से पहले कि अपने आर्ट की शुरुआत का सफ़र जो है उस बारे में बताइए। अभी तक तो आपका आर्ट कहाँ से कहाँ आया होगा, आपने उस सफ़र को नज़दीक से देखा है, अगर आप चाहे तो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की पहले, तो जैसे एक बच्चे की टेंडेंसी होती है कि नाइव, वो बिल्कुल नाइव पेंटिंग में जो भी बेसिक आर्ट होता है, बेसिक शेड्स होती है, बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, तो वो चीज़ें सब पेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो अभी आपने ये बात की, मैं इसको बाद में अभी कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं इसको इसके साथ जोड़ूँगा अभी कि उस लेवल का आर्ट जो हमारे यहाँ, तो अभी हम उसी बुनियादी सफ़र पे, यहाँ हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी है ना, वो भी समझते हैं कि जो बेसिक आर्ट है, जो नेचर है, जो जैसे लैंडस्केप है, हमने सीधा पेंट किया एज इट इज़, तो वो सराहा जाता है। तो मैंने भी पहले वही से शुरू किया, और करना भी चाहिए, वो बेसिक है, फंडामेंटल है। जब तक ना फंडामेंटल का इंसान को कॉन्सेप्ट हो, तब तक वो आगे किसी भी जॉनर में काम नहीं कर सकता। ये बुनियाद है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी होना चाहिए इंसान में। जितनी कमांड इस पे होगी, आगे के सफ़र आसान हो जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, लेकिन फिर आगे जाके मैंने बहुत स्टडी किया। लगभग मैंने 100 एब्स्ट्रैक्ट कंटेम्प्रेरी पेंटर्स को देखा होगा, पढ़ा होगा, ओल्ड मास्टर्स को पढ़ा होगा, नया दुनिया में क्या हो रहा है इसको देखा होगा। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि एक शिफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, एक है कि क्राफ्ट, दूसरा है क्रिएटिविटी। क्राफ्ट इज़ ओके, जो आप देख रहे हैं नेचर में, जैसा आपको समझ आ रहा है, आप उसको एज इट इज़ लेके पेंट कर रहे हैं। तो जब उसका ओरिजिनल पड़ा, मेरी यहाँ कुछ राय अलग है, जब हमारे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है तो हम उसका डुप्लीकेट क्यों बनाएंगे? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, पेंटिंग में एक ताकत होती है, वो माइल करता है, वो तो सही बात है। लेकिन जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको पेंट करने में एक रोल होता है आर्टिस्ट का कि वो क्या करे। यहाँ से क्रिएटिविटी का सफ़र शुरू हो जाता है कि एज एन आर्टिस्ट आप ऐसा क्या करेंगे कि आप जैसे देखते हैं, आप वीवर को भी वैसे दिखाओ। इट्स अ रोल ऑफ एन आर्टिस्ट कि आर्टिस्ट जो खुद करना चाहता है, जो उसके अंदर की फीलिंग है, वो उस चीज़ को कैसे देखता है, वो जब देखेगा तो वो पेंट करेगा, वो लोगों को भी माइल करेगा कि ये मेरा ख्याल है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, तो आप भी इसको ऐसे ही देख लीजिए। तो यहाँ से एक शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से आर्टिस्ट एक एलिमेंट नहीं, एक मतलब वो तो क्रिएटर होता ही है पेंटिंग का, लेकिन वो उसका एक एलिमेंट होता है, वो साथ पेंटिंग में डिस्प्ले होता है। जब एक पेंटिंग डिस्प्ले होती है, साथ में एक आर्टिस्ट भी डिस्प्ले होता है उसके साथ, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग, उसका ख्याल, उसका तख़य्युल, उसका कंपोजिशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसने कैसे इसको पेंट किया। तो जब वो डिस्प्ले होता है, विजुअली लोग उसको देखते हैं, तो उसमें आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन, ये क्या सोच रहा, वो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आर्टिस्ट कैसे सोच रहा है, ये मुख्तलिफ क्या सोच रहा है। तो वो जो शिफ्ट था बेसिक फंडामेंटल से हालांकि मैं आज भी करता हूँ लैंडस्केप्स या वाटर कलर, मेरा फाइनेस्ट एंड माय फेवरेट मीडियम, मैं उसमें भी काम करता हूँ, लेकिन असल में मेरा फील्ड एब्स्ट्रैक्शन है। मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में काम करता हूँ और उसमें गैलरीज़ के साथ जुड़ा हूँ। जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट काम है या वाटर कलर है, वो बाहर मैंने डिस्प्ले भी किया है, गैलरीज़ में भी किया है, और अभी दिल्ली में किया है, बॉम्बे में किया है, चेन्नई में किया है, बहुत जगह पे किया है। तो आजकल बस यही सीरीज़ चल रही है और एब्स्ट्रैक्शन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अगले सवाल की ओर आऊँ, आप अपने साथ कुछ नमूने लेकर आए हैं। मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो नमूने हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, वो भी ज़्यादा क्यूरियस होंगे, मैं भी हूँ, कि मैं समझ पाऊँ जो आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको बयान किया। अब जब पेंटिंग देखेंगे, जाहिर सी बात है उससे एक आइडिया मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुसव्विर की रंगामेज़ी में रंग बेतरतीब से नज़र आए तो समझ लें कि वो सिर्फ उसका दर्द नहीं, पूरे शहर का दर्द है। ऐसा है? हाँ, ऐसा है, ऐसा होता है, क्योंकि हम तो समाज का एक हिस्सा है,
جو روزمرہ زندگی میں اوپر نیچے دائیں بائیں جو انسان دیکھتا ہے، جو فیل کرتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی احساس بہت جذباتی، کبھی انسان کے احساس میں اتنی سادگی، اتنی نمی، جو بھی کچھ فیلنگ ہوتا ہے وہ کینوس پہ اتر آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ہمارے ناظرین بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو میں تو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ جو پینٹنگ ہے یہ ہمارا جو کشمیر کے جو بلو کلرز ہے ویری اسٹرانگ، اور جو ہمارے سنو کورڈ پیکس ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور ہمارے لوگ تو نارملی ڈل لیک میں جاتے ہیں، یہ ڈل لیک سے ریلیٹڈ پینٹنگ تھی، لوگ ڈل لیک میں جا کے ہاؤس بوٹ کو دیکھتے، اچھی بات ہے، لیکن ہاؤس بوٹ کے بیچ میں ایک عورت ایک چھوٹا سا شکارہ لے کے، بالکل چھوٹا شکارہ لے کے کراس کرتی ہے، وہ اگنور ہوتا ہے وہ بڑے ہاؤس، اس میں ایک آرٹسٹک بیوٹی جو اس پینٹنگ میں وہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بڑا کر کے کیسے دکھا سکتے ہیں اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ بہت خوب، اور جیسا کہ آپ نے کریٹیوٹی کی بات کی، آپ نے کرافٹ اور کریٹیوٹی کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھایا کہ کیا فرق ہے، کتنی تھن لائن ہے۔ بہت بہت ضروری ہے کہ اب ہم جیسے میں ایک شعر ہے جان ایلیا کا کہ ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے، جو ہے نہیں وہ جو ہے وہ تو ہے ہی خوبصورت۔ جیسے سیم اس کا جان کیٹس کا ہے کہ heard melodies are sweet and those unheard are sweeter، تو جو ہم اگنور کرتے ہیں، جیسے میں فلاور کی بات کروں گا، یہ ایبسٹریکشن، اور یا ہم اس کی بات کریں، ہم جب ہم لینڈسکیپ کو دیکھتے ہیں یا کسی ہم فلاور کی بات کریں، فلاور سے خوشبو ملتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے خوشبو ملتی ہے اچھی ہے، لیکن فلاور خوشبو نہیں ہے، ہم فلاور کو پینٹ کرتے ہیں، خوشبو کو پینٹ نہیں کرتے، جہاں سے خوشبو آتی ہے جو اس کے بیچ کا وہ، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اسکرین پہ پینٹنگ ہے، یہ سیریز جو آپ کی ہے، اس کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ یہ میری ایک سیریز تھی جس کا نام تھا ٹیکسچرل اینڈ ٹیکسچرل کانفلنس۔ یہ شاید کووڈ ٹائم میں نے سٹارٹ کیا تھا، بیٹھے تھے تو ہمارے جو ٹرینڈ سیٹر پوئٹس ہے، کلاسیکل پوئٹس ہے، آپ للدت سے لے کے ابھی تک کنٹمپریری پوئٹس کی بات کریں تو اس پہ بہت سارا ریسرچ ہو گیا، اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ ساری پوئٹری تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک غزل کا ایک شعر میں لے کے سارے ٹرینڈ سیٹر پوئٹس کو، کیا ان کی پوئٹری کو میں ایک ویژول یہ آؤٹ لک دے دوں، وہاں ریفلیکشن دوں، میں اس کو پینٹ کروں گا تاکہ ویژول ریکارڈ رہے۔ یہ ان کے لیے ایک کنٹریبیوشن بھی، ٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا کنٹریبیوشن بھی ہو سکتا ہے، مادری جو ہماری زبان ہے کشمیری، اس سے ریلیٹڈ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے جو ویورز ہیں ان تک پہنچے۔ تو یہ ایک سیریز تھی جس میں میں نے کام کیا ہے کہ میں نے پوئٹس کو ویژولائز کیا ہے، پینٹنگ کی ہے اس بارے میں، اور میں نے اس میں ایک خاص خیال رکھا ہے، یہ یہاں پر تھوڑی پینٹنگ اور کرافٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، جو آپ پینٹنگ اور کرافٹ کی کریٹیوٹی کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو یہ پینٹنگ ہے، یہ پینٹنگ جو یہ پینٹنگ ہے یہ خاص طور پر پینٹنگ لگے، اس کا السٹریشن نہ بنے، کیونکہ اگر پوئٹس کا خیال تھا تو پوئٹس کا خیال ہے، میں اس کا السٹریشن نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے میری بات، کیونکہ خیال کسی اور کا، اگر میں پینٹ کروں گا تو یہ السٹریشن ہوگی کسی اور۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اف دس وڈ ہیو بین مائی تھاٹ، اگر یہ میرا خیال ہوتا، میں اس کو ایبسٹریکٹ پینٹنگ میں کیسے لا سکتا ہوں اور میں کیسے اس کو پینٹ کروں گا۔ تو یہ سارے پوئٹری بیسڈ پینٹنگز ہے، اور یوں سمجھ لیجئے آپ یہ پوئٹری اور پینٹنگ کا آپس کا سنگم ہے۔ بہت خوبصورت۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک پینٹنگ کو ایکسپلین کریں، کیونکہ کچھ ہم اپنے ناظرین تک بھی چھوڑیں گے کہ وہ اس کو کس طرح سے ہے نا، وہ اس کو کس طرح سے سمجھیں گے، تو بیچ بیچ میں ہم پینٹنگز دکھاتے جائیں گے اور آپ سے بات چیت بھی جاری ہے۔ اچھا، ہمیں آپ سے یہ جاننا تھا، آپ نے آرٹ کو تو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا، جب آپ نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی بات کی تو آپ نے کہا کہ اپنا خیال ڈسپلے کرنا، لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ اپنا خیال سچ میں سادہ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے یا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دکھانا بھی ہے، چھپانا بھی ہے۔ وہ اصل میں کیا ہے کہ
جب پینٹر کوئی پینٹنگ بناتا ہے, جب میں نارملی پینٹنگ کرتا ہوں, میرے دماغ میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, میں پلان ہی نہیں کرتا ہوں اپنی پینٹنگ کو. اب یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ سبجیکٹ ہم کیسے پینٹ کریں, کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں, کلر ایک میڈیم ہے, ایک ذریعہ ہے, جیسے زبان سے, جیسے لینگویج ہے, ہم اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں, ہم بول پاتے ہیں, لیکن کلر میں بھی یہ طاقت ہے, کیونکہ دنیا کی پہلی زبان ہے, لینگویج ہے. اگر ہم بہت پیچھے جائیں گے تو ہم پکٹوگرامز دیکھیں گے کہ جب زبان تھی ہی نہیں, جب لفظ تھے ہی نہیں, تب بھی انسان پینٹنگ کے ذریعے اپنے احساسات, اپنے جذبات لوگوں تک پہنچاتے تھے, اور وہ پکچرز کے ذریعے اور وہ سمجھ بھی جاتے تھے. حالانکہ تب کتنا مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے ایک امیج کریٹ کرنا, پھر اس امیج جو وہ پینٹ کرتا تھا, جو آرٹسٹ کرتا, اور دوسرے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ سمجھ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ ذریعہ تو ہے نہیں, کوئی میڈیم نہیں ہے وہ ایکسپریس کر پائے. لیکن پکٹوگرامز میں وہ لوگ کیسے پھر سمجھ پاتے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھا جائے آپ کی پینٹنگز کے تھرو؟ بالکل سمجھا جائے, کیوں نہ سمجھا جائے. پینٹنگ تو, اور ایک چیز یہ ضروری ہے کہ جب انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو سمجھ آتا ہے, پینٹنگ سمجھ آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھ نہیں پائے گا, لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویور پہ کہ وہ کس لیول کا سمجھنا چاہتا اور کیا سمجھنا چاہتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو انٹریکشن ہے پینٹنگ کے ساتھ, وہ آرٹسٹ کیسے انٹروڈیوس اس کو اپنی پینٹنگ کرے, اور اس ویور کا خود ٹیسٹ کیا ہے, اس کی انٹرسٹ کیا ہے. تو اس حساب وہ بہت مسئلہ حل کر دیتی ہے پینٹنگ سمجھنے میں, ویور کی انٹرسٹ, اس کی چوائس, تو اور آرٹسٹ کیسے انٹروڈیوس کرے گا اپنی پینٹنگ کو. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے تاکہ ویور کو یہ سمجھ آ جائے کہ پینٹنگ ہے کیا. بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور کیونکہ ہم ایبسٹریکٹ آرٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم جو لوگ آرٹ سے کسی بھی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, آرٹسٹک مومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہیں سارے ایسے ریولیوشنز آئے آرٹ میں. جب آرٹ کی بات کرتے ہیں, ایکسپریشنزم آیا, پروگریسو مومنٹ تھی, ایستھیٹک مومنٹ تھی, کئی ساری مومنٹس تھی, اور اپنے حساب سے ہر ایک پیریڈ میں آرٹ کو جو ہے ایوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ایک الگ لیول پہ لینے کی کوشش کی گئی تھی. آج کے دور کی اگر بات کریں, آرٹ کا ایک الگ الگ پہلو ہے, پرسپیکٹیوز ہے, اور ماڈرنائزیشن ہے. آپ نے ایبسٹریکٹ آرٹ کی بات کی, تو آج ماڈرنائزیشن اور ایبسٹریکٹ آرٹ کو آپ کیسے ان کا میل کرتے ہیں, اور ایبسٹریکٹ آرٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کیسے ہمارے معاشرے میں کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے. کیونکہ جب ہم ایبسٹریکٹ کی بات کرتے ہیں, اٹ از سم تھنگ وچ از بیانڈ کمپریہنشن, جو بالکل عام بھاشا میں سمجھنا مشکل ہے. تو عام لوگوں کے لیے معاشرے میں ایبسٹریکٹ آرٹ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں آج؟ جہاں تک کنٹریبیوشن کی بات ہے, ایبسٹریکٹ آرٹ جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کچھ نہیں ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ یہی ہے کہ جو نیچر میں ہم دیکھتے ہیں, اس نیچر کو ہم کیسے دوسرے جو ہم کہتے ہیں نا آپ کا لینز سے دیکھتے ہیں, وہ امپورٹنٹ. جیسے میں ابھی کہا کہ جیسے فلاور کی بات ہے, ہم پینٹ کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے, جو فلاور ہے خوبصورت ہے, سب کو اچھا لگتا ہے, آپ فلاور پینٹنگ دیکھ لیجئے. لیکن فلاور کا ایک جو اٹس سمبولک, ٹھیک, اس کو ہم فریگرنس سے دیکھتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم فریگرنس کو پینٹ کر رہے ہیں؟ ہم فلاور کو پینٹ کر رہے ہیں, فریگرنس کو پینٹ نہیں کر رہے. تو اگر میں فلاور کا اندر والا حصہ پینٹ کر رہا ہوں جو نارملی اگنور ہوتا ہے, جس کی طرف دھیان نہیں ہے, صرف پیٹرنز کو دیکھتے, پھول کے پتے دیکھے جاتے ہیں, تو پھول کے اندر والے حصے کو جس سے خوشبو آتی اس کو نہیں دیکھ پاتے. اگر میں وہ پینٹ کروں, نارملی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, ٹھیک, نیچر میں ہے, لیکن ایسا ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا, ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. اگر میں ایک جھاڑی میں جاؤں جہاں ڈینس فارسٹ ہوگا, میں وہاں ایک پیڑ نہیں دیکھوں, میں چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں, ٹیوگز دیکھوں جو آپس میں ملے ہوئے, تو آپ دیکھو ایبسٹریکٹ لائنز ایسے پڑتی ہے, سلانٹی ہوتی ہے, ورٹیکل ہوتی ہے, تو یہ تو نیچر کا حصہ ہی ہے نا. اب یہ کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں, میرے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگنور ہوتی ہے, تو یہ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم ایک نئی دشا میں لاتے, ایک نئے, کیونکہ اپروچ نیا ہونا چاہیے. اگر ہم
اولڈ ماسٹرز کی بات کریں گے تو بہت سارا آرٹ ہوا ہے, چاہے ریئلسٹک میں ہوا ہے, چاہے ایبسٹریکٹ میں ہوا ہے, چاہے امپریشن میں ہوا, بہت سارا ہوا. یہ ہے کہ ہم نیا ایز اے آرٹسٹ کیا کر سکتے ہیں, نئی پود کو ہم نیا کیا دے سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہو آج کے ڈیٹ میں اے آئی کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ بھی جنریٹ ہوتا ہے, کچھ بھی جنریٹ ہوتا ہے, ایون پوئٹری, پینٹنگ, لیکن اس میں وہ فیل نہیں, وہ ایموشن نہیں. جو آرٹسٹ کے ہاتھ میں برش ہے, جب وہ خود لکیر کھینچتا ہے تو اس میں جو جان ہوتی ہے وہ اے آئی والی لکیر میں وہ پاسبلٹی نہیں, دیٹ از مسنگ. تو کنٹریبیوشن یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, آرٹ بدل رہا ہے. آج کل آپ دیکھو ہر ایک چیز میں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرٹسٹ پہ, اس کی فیلنگ کیا, وہ کیا شاید سوچ ایسا رہا بھی ہے کیونکہ ہم ایبسٹریکٹ آرٹ کو پڑھتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا اٹ از سم تھنگ بیونڈ کمپریہنشن, جو عام لیول پہ ہم سمجھ نہیں سکتے. شاید ایبسٹریکٹ ہونا ہی اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے عام انسان کو پش کرتا ہے کہ تم بیونڈ ریچ سوچنے کی کوشش کرو. شاید وہاں سے ایک موٹیویشن گریب ہوتی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے نہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ پتے سرسراہٹ ہو رہی ہے, ٹھیک, جی, جو چڑیا ہے وہ جیسے اس منو کشر پٹ بول بوشی جانور, اچھا ٹھیک, اس ما فکری طرح مگر یم کیا پر اچھا لگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا میننگ میں آ جائیں, کیونکہ ایک بہت اچھی فلاسفی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر پینٹنگ چھو میں نش اخ کینوس اخ بچس پت پرس میں ژٕ کیا چھُکھ پینٹ کران, بہٕ بچس سپیس فل کران, یہ میرے سامنے اسپیس, میں اس کو فل کر, آپ انجوائے کیجیے. آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے, آپ کو نہیں اچھا لگے وہ بھی ٹھیک ہے, جو آپ کو اچھا لگے وہ دیکھ لیجیے. سمجھنے کی یہاں کوئی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ جب ہم کلر کو ملا کے ایک پینٹنگ بناتے ہیں, یہ اس کا یہی مقام ہوتا ہے, اس کی یہی خوبی ہوگی کہ وہ پینٹنگ ہے, ٹھیک. پھر وہ پینٹنگ کس کو اچھی لگے کس کو اچھی نہیں لگے تو وہ ایک دوسرا سوال ہے. تو مجھے نہیں لگتا, ہاں ایبسٹریکٹ آرٹ وہی کرے گا جو اس کو سمجھے گا, جو اس کی ٹینڈنسی رکھتا ہے. بہت سارے لوگ ریئلسٹک میں کام کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. میں یہاں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں کہ ریئلسٹک کام کچھ مطلب کمتر ہے یا ایبسٹریکٹ, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی جانر ہو, کسی بھی, کوئی امپریشن کر رہا ہے, کوئی پوائنٹلزم کر رہا ہے, کوئی کنٹمپرری آرٹ کر رہا ہے, کوئی ایبسٹریکٹ کر رہا, اچھی بات ہے, کوئی فگریٹو کر رہا ہے, جو جس اس میں کمفرٹیبل ہے اپنے جانر میں کرے, اچھی بات. لیکن ویور کو اچھا لگنا چاہیے, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے نا ایستھیٹکس سے, تو ایستھیٹیکلی یہ آپ کو اچھا لگنا چاہیے, وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بس اتنی سی کہانی ہے پینٹنگ کی. کہاں جانے کا موقع ملا اس سلسلے میں؟ تو میں نے ایکچولی پہلے آئی فیکس سے کام کیا. پہلے ہماری جے این کے کلچرل اکیڈمی, ان کے ساتھ ان کا اینول شو ہے, اور وہاں سے مجھے ایوارڈ بھی ملا ہے, اسٹیٹ ایوارڈ ایک بار 2-3 بار ملا ہے. تو للت کلا اکیڈمی ہے ہماری, ان کے ساتھ میں نے کام کیا, دیٹ از نیشنل آرٹ اکیڈمی, ان کے ساتھ کام کیا. آل انڈیا فائن آرٹس اینڈ کرافٹ سوسائٹی کے ساتھ کام کیا ہے. اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار آرٹس کے ساتھ دلی, وہاں کام کیا ہے. چنئی میں کام کیا, اور بہت ساری پرائیویٹ گیلریز کے ساتھ کام کیا. پھر جب آپ کشمیر لوٹ کے آتے ہیں, ان تمام جگہوں کا دورہ کر کے, وہاں اپنے آرٹ کو دکھا کے, کیا فرق محسوس ہوتی ہے؟ کیا لگتا ہے ہم آرٹ کو کس قدر سمجھ پائے ہیں اور کتنا ابھی سمجھنا باقی ہے؟ دنیا بہت آگے ہے, دنیا بہت آگے. اس میں نہیں کہ آرٹ میں ہی نہیں, ہر ایک فیلڈ میں لوگ بہت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو ابھی بہت ساری منزلیں طے کرنی ہے, بہت کچھ دیکھنا. لیکن ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ میں اتنا سارا گھوما, اتنی ساری گیلریز دیکھی, اتنا سارا آرٹسٹوں کو دیکھا, ان کا کام دیکھا. مجھے یہ لگتا ہے جو ہم کشمیری آرٹسٹ ہیں, ہمارے رنگوں میں جان ہے, طاقت ہے ہمارے رنگوں میں. اور ہمارے رنگ اتنی خوبصورت ہے کہ جب گیلری میں کام لگتا ہے تو دور سے لگتا ہے. مجھے ابھی یاد ہے آئی فیکس میں ایک بار کام کر رہا تھا, تو میرے پیچھے کوئی آدمی کھڑا تھا, وہ مجھے شاید آبزرو کر رہا تھا, ڈیورنگ کیمپ تھا. تو یا تو 10 منٹ ہوں گے, 10 منٹ سے زیادہ ہوں گے, وہ آبزرو کر رہا تھا. تو اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا پیچھے سے, بولا آپ کشمیر سے ہو؟ تو جب میں نے ٹرن کیا, میں نے اس کو دیکھا, تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ بولا آپ کے رنگ بول رہے ہیں.
تو جو ہماری رنگ ہے, جو ہمارا چنار ہے, چنار کے بدلتے رنگ, سون سونت اس کو انوول ات من تم بڈنگ, تم بلومز اینڈ کلر, تو پھر اس کے بعد سمر تو ہے ہی ہے, ونٹر کی سفید چادر, تو اتنے خوبصورت. ہم لکی ہے کہ کشیر روزان تو یہاں, کیونکہ نیچر کا حصہ, وی آر بائی پروڈکٹ آف نیچر. تو جو بھی نیچر میں کلر ہے, اس کی خوبصورتی, وہ انسان میں بایولوجیکلی آ ہی جاتا ہے, اور وہ آرٹسٹ کے اپنا کینوس پہ لائے اور اس کو سمجھے تو کچھ الگ بات ہے. صحیح بات ہے, بہت خوبصورت. صحیح. اور کیونکہ انہوں نے خود اے آئی کا ذکر کیا, مجھے لگتا ہے آپ کی اس میں رائے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, ایسے میں کئی سارے دوست جو بس ایسا خیال جن کے پاس ہو, ابھی ان کو وہ پختہ شکل نہیں ملی ہو, وہ آج کے اس پروگرام سے کتنا کچھ سیکھ رہے ہوں گے, نہیں؟ تو میرے خیال سے مزید بات کریں گے اس پر, لیکن ہم یہاں پر رکتے ہیں ایک کمرشل وقفے کے. ناظرین محترم, ہم یوں گئے اور یوں آئے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردی میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جین کے, اور آج ہماری بات ہو رہی ہے آرٹ سے لے کر آرٹ کے کئی مومنٹس, آرٹ کے کئی فارمز کو لے کر ہمارے آج کے خاص مہمان جاوید اقبال سے, جو ایک ویژول آرٹسٹ ہے. اس سے پہلے کہ میرے ذہن کے سوال کو میں یہاں پیش کروں, میرے ہاتھ میں کچھ سرٹیفکیٹس ہے جو آپ نے حاصل کی ہے, ان کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیے. سنسار چاند بارو, حالانکہ اس حوالے سے تو آپ نے بات کی اس سے پہلے کہ کہاں کہاں آپ کو سراہا گیا, جی, تو وہ ہم دکھانا چاہیں گے. یہ سرٹیفکیٹس جو ہے کس طریقے سے ایگزیبیشنز ہوئے تھے. یہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے ماسٹر سنسار چند بارو کر کے, یہ واز اے کوٹ پینٹر, یہ مہاراجہ ہری سنگھ جی کے کوٹ پینٹر تھے. تو ان کی ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے, ان کے ساتھ مجھے ایک اپریسیشن ایوارڈ ملا ہے ویژول آرٹس میں. ان کے ساتھ کام کر کے انہوں نے پینٹنگ بہت اچھی لگی, تو یہ اس سرٹیفکیٹ. تو یہ سونزل ہے, یہ کشمیر یونیورسٹی کا فیسٹیول ہوتا ہے, تو اس میں میں جوری ممبر تھا پینٹنگز میں, تو یہ اس کا پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہے. جی, اور ایک اور سرٹیفکیٹ آپ کو ماسٹر سنسار چند بارو. تو یہ ایکچولی نیشنل آرٹ کیمپ تھا, تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اس میں بھی بہت اچھا رہا, تو اس کی سرٹیفکیٹ ہے یہ. یا آپ وہاں آن اسپاٹ پینٹنگ کرتے ہیں یا اپنی پینٹنگز کو لے کے جاتے ہیں؟ آن اسپاٹ, آپ آن اسپاٹ پینٹنگ ہوتا ہے, ایک کیمپ ہوتا ہے جیسے ہفتے بھر کا ہوتا ہے, تو وہاں بہت سارے آرٹسٹ آتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیٹ سے آتے, تو ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اسٹڈی کو یہ کرتے ہیں, آرٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹیکنیک کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کی اسٹیٹ کے کلچرل ایلیمنٹس کو جانتے ہیں. پھر ایک ایکسچینج ہوتا ہے, ہم بھی پینٹنگ بناتے ہیں, سب ایک ساتھ بناتے ہیں, تو ایک ڈسکشن ہوتا ہے, ایک شیئرنگ آف آئیڈیا ہوتا ہے, تو پھر وہ پینٹنگ الٹیمیٹلی کلیکشن بنتا ہے ان کا جنہوں نے آرگنائز کیا ہوگا کیمپ. اوکے. اور وقفے سے پہلے اے آئی کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اے آئی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. حالانکہ آپ نے پہلے ہی ایک ہنٹ دے دی یہ بول کے کہ اے آئی کی لائن اور ایک عام انسان جو اپنے ہاتھ سے ڈرا کرتا ہے وہ لائن میں بہت ڈفرینس ہوگا. لیکن آج کے دور میں ہم کیسے اپنے آرٹ کو ریلیونٹ رکھیں, ہماری ہینڈ میڈ آرٹ کی ریلیونس ٹیکنالوجی سے کہیں کھو نہ جائے, ہمارے بچے اس اور زیادہ منسلک ہیں, تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟ ہے اپریہنشنز ہوتے, ہر زمانے میں اپریہنشنز ہوتے ہیں. جیسے آرٹ یہ اس پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جب پرانے زمانے میں پینٹرز پینٹ کرتے تھے تو کیمرہ انٹروڈیوس ہو گیا, تو پھر آرٹسٹوں کو بہت خطرہ لگا کہ کیمرہ انٹروڈیوس ہو گیا تو اب شاید آرٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہے جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیز ہے. لیکن تب سے کتنا زمانہ ہو گیا, آرٹ ابھی بھی سسٹین کر رہا ہے, بلکہ اور ترقی کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اے آئی تو آج کل ہے, اس سے یہ ہے انسان کو کہ اے آئی سے بچنے کا ایک یہ راستہ ہے کہ جتنا آپ آرٹ بچوں کو
آپ آرٹ مٹیریل پرووائڈ کریں گے، ان کو کینوس پرووائڈ کریں گے، ان کو کلر پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے ماحول تیار کریں گے، کیونکہ بچہ خود کچھ نہیں کر سکتا. یہ اٹ آل ڈپینڈس آن پیرنٹس اینڈ اسکولس اینڈ دا سوسائٹیز. وہ کیسے بچے کے لیے ایک انوائرمنٹ تیار کرے تاکہ وہ اس میں انوالو ہو جائے. تو بچہ جو ہے نا از لائک اے بلینک کیسٹ، جو اس پہ ریکارڈ ہوگا وہی ہوگا. تو جو ہم ان کے لیے تیار کریں، ہم کو چاہیے کہ ان کو آرٹ مٹیریل دے دے، ان کو آرٹ سے جوڑے اور ان کو سمجھائے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، جو ہاتھ سے آپ کر سکتے ہو وہ ایک الگ لیول کا سیٹسفیکشن ہوتا ہے. لیکن جو اے آئی دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے سافٹ ویئر کا استعمال کیا، انہیں اپنے سافٹ ویئر کا استعمال کیا، لیکن ہاتھ سے ہوا کچھ نہیں. لیکن جو ہم ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، کلر اس میں ڈالتے ہیں یا مکسنگ کرتے ہیں یا ایک ڈرا لائن کرتے ہیں، جو فگر بناتے، اس میں ایک الگ لیول سیٹسفیکشن ہے. بچوں کو چاہیے کہ اس میں بہت کام کرے. پھر اے آئی ہیلپ کر سکتا ہے. یہ بہت ساری، ایسا نہیں کہ اے آئی کو بالکل ہم رول آؤٹ کریں. آج کی ڈیٹ میں اگر دنیا میں ہر ایک چیز ہو رہا ہے تو اے آئی کا ایسا کیا ان کو اشد ضرورت پڑی کہ اے آئی انٹروڈیوس ہو گیا. اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم خود کتنا سیکھے ہوئے ہیں. پھر اے آئی سے ہم فنیشنگ ٹچ یا فائنل ٹچ کسی چیز کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اے آئی کا استعمال کرنا ہے، لیکن رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو پینٹنگ میں یہ ہے کہ جب تک نہ انسان اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کو سمجھے، ٹیکنیکس کو سمجھے، کلر کو ملائے اور بچوں کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ وہ کام کرے، تب تک اے آئی سے وہ ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اور یہ ایسی بات ہے نا کہ کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، تو انسان کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے. کچھ بھی ہم انوویٹ کرے، ڈسکور کرے، انسان انسان ہے. ساری چیزیں جو بھی بنی ہوئی ہیں انسان کے لیے بنی ہے، انسان ان کے لیے نہیں بنا ہے. جذبات اور احساسات کی عکاسی کے لیے جن لوگوں کو لفظ ملے وہ شاعر ہوئے، جنہیں نہیں ملے وہ مصور ہوئے، اور ان میں سے آپ بھی ایک ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ آپ جوری ممبر کا حصہ رہے ہیں جب سونزل یہاں ہمارے یہاں کشمیر یونیورسٹی میں منعقد ہوتی ہے تو ٹیلنٹ باہر آتا ہے. یوان کے نوجوان تو ہنش یمن زن چاہ آسان استحے چھو کے بہت سارے ایسے بچے ہیں واریاہ چھ تم یم زن ایوان چھ. میں نے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے. تو میرا خاص کر یہ زیادہ رہا ہے کہ میں اسکول کالجز میں جا کے بچوں کے ساتھ ورک شاپ کرتا ہوں. کچھ موسٹلی تو میں فری ہی کرتا ہوں. تو کیونکہ بچوں کو میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں اور اتنا ٹیلنٹ ہے بچوں میں، ایسی ایسی پینٹنگز بچے، اور اتنا خیال بلند ہے ان کا. جب وہ پینٹنگ بناتے ہیں پھر ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا بنایا. جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے ایز اے پینٹر میں نے اس کو ایسے باندھا تھا کہ یہ ایسا سما ہے، ایسا ہے، یہ ہے. لیکن جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں تو لیول ہی الگ ہے. تو اتنا ٹیلنٹ ہے بچوں میں. تو ہم ورک شاپ کرتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ گروپس بھی ہے. صرف میں نہیں، اور بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں. تو جو مل کے ہم کام کرتے ہیں، ہم بچوں کو انوالو کرتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں ایک خاص پلیٹ فارم پہ، ان کو آرٹ مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، اور جتنے ہم سے ہو سکے ہم ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، اور ساتھ خود بیٹھ کے ان کو بیسک ٹیکنیکس یا بیسک فنڈامنٹلز پہ کام کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم آج چھوٹی لیول سے بچوں کے پاس ایک بک ہوتا ہے، وہ ڈرائنگ بک، تو اس ڈرائنگ بک سے باہر نکل کے ہم بچوں سے کام کراتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں امپورٹنس آف آرٹ ان ڈے ٹو ڈے لائف. کب پینٹ کرتے ہیں؟ میں فل ٹائم آرٹسٹ ہوں اور اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتا ہوں. رات کو کسی بھی پہر کبھی ایسا ہو؟ ہاں کرتا ہوں میں. یہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جنرلی شام کو ہی سٹارٹ ہوتا ہے. کبھی رات کے ٹائم میں بھی، کبھی دن کے ٹائم میں، کبھی ہفتوں نہیں ہوتا ہے. کبھی اتنا لگاتار ہوتا ہے کہ اسٹوڈیو سے باہر نکلنے کا مطلب گھر والے کبھی بولتے ہیں آپ چوس کھا یہ تھی، مطلب آپ یہی ہو. تو اتنا کام ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں بچوں کو، جب ہم کہتے ہیں نا آج ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہے، بچوں کو کام کرنا چاہیے آرٹ میں. تو پہلے ڈر یہ رہتا تھا کہ آرٹ میں ہم کو کام ملے گا کہ نہیں ملے گا، جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. لیکن آج کے ڈیٹ میں ایڈورٹائزنگ اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی ایجنسیز ہے، اتنا کام ہے. بس یہ ہے کہ آرٹسٹ کی کیپیبلٹی کتنی ہے، آرٹسٹ کتنا کیپیبل ہے. آرٹ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن کوالٹی آرٹ کہاں ہوگا وہ امپورٹنٹ ہے. تو کیونکہ مارکیٹ میں بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ ہے جو کوالٹی آرٹ ہے.
نہیں تو بہت سارے آرٹ ہے, بہت سارے فیلڈز ہے, بہت سارے آرٹسٹ ہے, لیکن ڈیمانڈ اسی کی ہے جو کوالٹی ہے. تو بچوں کو چاہیے محنت کرے اور وہ اپنے آپ کو پختہ کرے, وہ سمجھے آرٹ کے بیسک فنڈامنٹلز کو, تو اس میں آگے فیلڈ ہے, بہت وسیع فیلڈ ہے. جدید دور میں جو دنیا ہے وہ گلوبل ولیج ہے, جس طرح سے آپ نے خود بجا فرمایا پہلے ہی, اور گھر بیٹھے آپ نے 100 سے زائد آرٹسٹ کو سمجھا, پڑھا, ان کا کام دیکھا, کنٹمپریری ہو یا پرانے ہو, کئی سارے آرٹسٹ کو آپ نے دیکھا. ایسے میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ دنیا گھومی جائے, ہم بھی وہاں جائیں, کہیں ایسی جگہ جائے, کیونکہ ایک آرٹسٹ کے لیے دنیا گھومنا بھی بہت ضروری ہے, دنیا کو سامنے قریبی سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے, ایسا خیال؟ ہاں بالکل, کہتے ہیں نا کہ مور آرٹ از لرن تھرو فیٹ رادر دین بکس. تو اگر ہم کتابوں سے اس کو ڈھونڈے گا تو وہ نہیں ملے گا. تو زیادہ تر انسان ٹریولنگ از امپورٹنٹ. اگر انسان ٹریول کرتا ہے تو ایک کلچر کو بہت گہرائی سے آبزرو کرتا ہے. ہر ایک علاقے کی اپنی زبان ہے, ہر ایک علاقے کا اپنا ٹریڈیشن ہے, اپنا کلچر ہے, تو ان کے رہن سہن ہے, ان کا اپنا ڈنگ ہے, ان کا اٹائر ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایلیمنٹس جو ہے نا یہ آرٹ میں کہیں نہ کہیں آتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں ٹریول بھی کرتا ہوں اور میں آرٹ کے ریلیٹڈ جو بھی وہاں ایلیمنٹ ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے تو وہ پینٹ کرتا ہوں. یہ جو آپ کے اس میں سماوار سائیڈ میں ہے تو اس کو میں نے کئی بار پینٹ کیا ہے, اور تقریباً 2-4 پینٹنگز ایسی ہوئی جو گیلریز میں جن کو اچھی لگی بامبے میں, اور انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا اس ایلیمنٹ کے, تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ ایسا ہے. اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل, کیونکہ ہر ایک کلچر میں ایک کوئی نہ کوئی ایسی چیز, ہر ایک چیز اچھی ہے, تو جس کو ہم ایز ایلیمنٹ لے کے ہم پینٹنگ میں اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کانٹینٹ بہت ہوتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ سلیکشن آف دا ٹاپک از ویری امپورٹنٹ. ہم کس چیز کو لیں اور کہاں پر کمپوزیشن میں اس کو فٹ کرے, تو وہ اچھا لگتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, ٹریول اٹس ویری امپورٹنٹ. اس سے انسان کلچر دیکھتا ہے, ان کا رہن سہن دیکھتا ہے, ان کے کلر دیکھتا ہے, ان کے جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے جو وہ جو مطلب ان کے کپڑے ہوتے ہیں, ان کا ٹوٹل جس کو ہم کہتے ہیں نا بیہیویئر پیٹرن ایک سوسائٹی کا, اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس کو ہم اپنے آرٹ میں کیسے لا سکتے ہیں, اور اس کو کہاں جگہ ملے گی, کس پوائنٹ پہ ملے گی, وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جی, آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی اور آپ نے موٹیویٹ کرنے کی انہیں پوری کوشش کی, جو بچے دیکھ رہے ہوں گے جو آرٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ہمیں اپنے ٹولز اور کلرز کے بارے میں بتائیے کہ کیا ٹولز, کس طرح کے کلرز آپ استعمال کرتے ہیں کن کن پینٹنگز میں, کیونکہ جیسے آپ نے خود بتایا ہم بچوں کو ایک ڈرائنگ بک دیتے ہیں جو اپنے ارلی پیریڈ میں استعمال کرتے, تو آگے کی پروسیجر ان پیرنٹس کو بھی بتائیے کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کرا سکتے ہیں. تھوڑا سا ایک بریف آئیڈیا. ایک بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ نارملی جب بچے اسکول کا کام کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, پیرنٹس کو بھی اچھا لگتا ہے. جب وہ ڈرائنگ بک میں تو ان کو لگتا ہے شاید یہ برڈن ہے, تو اس کو جلدی جلدی نپٹائے, اٹس ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے کو ایک آزادی دینی چاہیے, اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ خود کو فلی ایکسپلور کرے, وہ خود کو ایکسپریس کرے, اور تاکہ جب بچہ خود کو ایکسپریس کرے اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے, اس کو ایک دشا مل جاتی ہے کہ آگے جا کے اس کو کیا کرنا ہے. وہ پورے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈسپلن از گڈ, لیکن آرٹ سے ریلیٹڈ اس کو پورا موقع ملنا چاہیے. کیا پتہ کل جا کے وہ کیا بنتا ہے اور کیا دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے. یہ کین بی اے گڈ پینٹر. تو ایسا ہوتا ہے. میٹیریل میں یہ ہے کہ میں جنرلی ایکریلکس میں آج کام کرتا ہوں, ایکریلک کلرز, یا آئل میں بھی کرتا ہوں, یا واٹر کلر از ویری ٹف میڈیم اینڈ فائنسٹ میڈیم. واٹر کلر میں بھی میں کام کرتا ہوں. چاہیے کہ بچوں کو بگننگ سٹیج پہ واٹر کلر کے ہی کلر دے دے تاکہ وہ اس میں کمفرٹیبل فیل کرے, یا جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹر کلرز, تو ان کو اچھا لگتا ہے تو اس میں وہ کام کر سکتے ہو اور خود کو ایکسل کر سکتے. میرا آخری سوال آپ سے, کیونکہ آپ ایک فل ٹائم آرٹسٹ ہے, تو ہمارے بچوں کو موٹیویشن ملے اور وہ بھی اپنے جو اس انٹرسٹ کو ہے آگے لے کے چلے. آپ بتائیے کہ روزگار کا جو معاملہ ہے, آپ کو جو کمائی آتی ہے کتنی سفیشینٹ ہے, آپ کی جو اپنی نیڈس ہے, بیسک نیڈس ہے یا آپ کی چاہتے ہیں وہ فلفل ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سفیشینٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ
نہیں ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ آرٹ میں اگر ہم یہاں کی بات کریں, گیلریز نہیں ہے ہمارے پاس, یہاں ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں آرٹسٹ اور آرٹ دنیا سے جڑنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آج کے ڈیٹ میں انسان آرام سے جڑ سکتا اور گھر بیٹھ کے انسان پینٹنگ کو سیل بھی کر سکتا اور اپنے آپ کو اکنامکلی بہت ساؤنڈ. ایسا نہیں ہے, بہت ایسا صرف یہ ہے بچوں کو یہ دیکھنا ہے کام سیریسلی کرنا ہے. جتنا کام سیریس ہے, جتنی کام کی کوالٹی فائن ہے, اتنا آگے بڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بنا کام کیے بہت بڑے خواب دیکھ سکتا ہے. خواب دیکھے اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں محنت بہت ضروری ہے. جب محنت کرے گا, جب کام کی ڈیلیکیسی کو سمجھے گا, تب جا کے آگے اور وہ خود کو ان کامیاب پینٹرز میں یا کامیاب انسانوں میں دیکھے جو جس کا اس نے خواب دیکھا ہے. تو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. کئی سارے رنگ ہے, بنیادی رنگ, کئی ایسے رنگ جو آرٹسٹ خود ملاتے ہیں, بناتے ہیں اور ایک نیا رنگ سامنے آتا ہے. ایسے میں جب آپ کو اپنی شخصیت کو بیان کرنا ہو, کون سا ایسا رنگ ہے جو آپ کی شخصیت کو بیان کرے؟ ایز اے پینٹر میں سارے رنگوں کو پسند کرتا ہوں. پسند تو کرتے ہیں, لیکن ان میں سے کون سا ایسا رنگ ہے جو ہم یہ کہیں کہ آپ کا رنگ ہے؟ بلو. بلو؟ بہت خوبصورت, یہی مجھے جاننا تھا. خیر جاوید صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے, آپ سے باتیں کر کے, کیونکہ کئی آپ کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ رہے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو اس وقت ٹی وی اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ انہیں موٹیویٹ کریں اور ہم جانتے بھی نہیں. اور اگر ہمارا لفظ جو ہے لوگوں تک پہنچے اور انہیں اپنے پیشن کو فالو کرنے پر مجبور کریں تو کیا ہی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ کلاس رومز میں ہوا کرتے تھے اریبا, یہ تھی MERCS منز کشمیر یونیورسٹی, تو پتہ جرنلزم ٲسۍ پران, تو تتہِ اوسُکھ اَسہِ ووٚنمُت کہِ تُہۍ ہسا چھُو کران پنُن پیشن فالو, مگر اتھ منٛز تھٲیزیو گۄڈنیٚتھٕے یاد, تتھ منٛز چھُ پونٛسہٕ کم. تو یہ خیال ہمارے ذہنوں میں پہلے کہ اتھ منٛز چھُنہٕ پونٛسہٕ زیادٕ کینٛہہ, البتہ اگر آپ میں پیشن ہے, اس چیز کو اچھے سے اسٹڈی کریں, اپنے پیشن کو فالو کریں, تو کہیں نہ کہیں اسی طرح سے آپ بھی, میرے خیال سے یہی تصور آپ کے ذہن میں بھی قائم کہ آپ نے ماسٹرز کسی اور سبجیکٹ میں کیا, مگر پھر آپ کا جو پیشن تھا اس اور لے کر ہی آیا. نہیں, کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل بالکل. اچھا, جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹ ایک خوبصورت چیز ہے, اس کو دیکھیے, اس کو انجوائے کیجیے, اور آرٹسٹ جو بھی ہے, جس گھر میں بھی ہے, جو بھی بچہ کام کرنا چاہتے اس کو انکریج کیجیے, اور اس کے لیے ویسے ماحول تیار کیجیے کہ وہ صحیح میں آرٹسٹ بن جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈیز سیشن. تھینکس ا لاٹ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہیں. گواہی آپ دیتے ہیں بار بار کہ ہم لوگ جو یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے آپ تک پہنچتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور کمنٹ سیکشن پورا بھرا ہوتا ہے نہیں اب کی آرا تجاویز سے. بہت شکریہ. اسی طرح سے ہمیں پیار و محبت سے نوازتے رہیے, ساتھ دیتے رہیں, اور آج کے پروگرام سے مجھے اور اریبا کو دیں اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.